السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، پس جب تم مناسک حج ادا کر چکو، حج کے جو افعال ہیں، مناسک جو حج ہیں، جب آپ ان کی ادائیگی کر لیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو بس اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو کہ جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اب اس آیت کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کی جو تکمیل ہے، اس کے بعد جو عمل ہے مینا کے میدان کے اندر، قیام مینا میں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے کہ مناسک حج کی تکمیل کے بعد وہ قیام مینا میں 2 سے 3 ایام وہ میلے لگایا کرتے تھے، جلوس قائم کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ہر قبیلے کے جو شعراء تھے وہ اپنے قبیلے کے جو سردار تھے ان کے خواص بیان کیا کرتے تھے، ان کی حمد و سرائی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ حج ادا کر چکے ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، جو اس کے افعال ہیں، جب آپ وہ پورے کر لیں تو پھر آپ مینا کے میدان کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر فرمایا کہ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر آپ اللہ رب العالمین کا کیا کریں؟ ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اللہ رب العالمین نے ایک تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے، یعنی حج کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں سب کچھ ہی دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ ان کی دعا اور اس دعا کا ایک ہی مقطع نظر ہوتا ہے اور ایک ہی نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ ہے دنیا کا مانگنا، اولاد کا مانگنا، مال و دولت کا مانگنا، دنیا کی جو آسائش ہیں، جو اس کی فراوانی ہے، ان سب چیزوں کا اللہ رب العالمین سے مانگنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں جو صرف مجھ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، صرف اپنی دنیا کی آسائشیں مانگتے ہیں، دنیا کی سہولت کے طلبگار ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو وہ دی جائیں گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بالکل جس طرح کہ سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو دنیا مانگتا ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تو لہٰذا ہمیں جب اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہو تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت دونوں کی طلبگار اور اس کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود آگے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، یہ پکار ان کی یہ پکار ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی خیر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بلائی خیر نصیب فرما، وقنا عذاب النار،
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے وہ دعا، ایک جامع دعا جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سکھائی، کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے، یعنی کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میری بارگاہ کے اندر آپ جب آئیں تو یہ دعا کریں کہ ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اب یہ حسنہ کیا ہے، یہ خیر کیا ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور اس کا علم اور اس کا ادراک ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے کہ خیر ہے کیا، خیر سے مراد کیا ہے، حسنہ سے مراد کیا ہے۔ تو خیر سے مراد سب سے اول جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایمان۔ اب ہدایت کیا تھی کہ اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، ہم اس پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایمان۔ اسلام کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، چاہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے شعور والی زندگی کے اندر اسلام قبول کیا، یا پھر آپ نے ایک ایسے گھر کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی کہ جہاں وہ کیا تھے، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے مسلم تھے، تو آپ مسلم پیدا ہوئے، تو جو صورتحال بھی ہو، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایمان۔ آپ نے اس اسلام پر ایمان کی جو کیفیت ہے، جو ایمان جو خواص ہیں اور جو اسلام کی جو اصل روح ہے، آپ نے اس کے لیے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایمان کی وہ کیفیت عطا فرما کہ جو تو نے اپنے نیک اور صالحین کو عطا فرمائی تھی۔ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے حوالے سے تین چیزیں ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اب فرشتے وہ مخلوق ہے کہ جن کا ایمان کے لیول ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اور دوسرا انبیاء کرام ہیں علیہم السلام کہ جن کا ایمان بڑھتا تو ہے، گھٹتا نہیں۔ اور انبیاء کرام کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے بعد جو دوسری چیز ہے، ہدایت کے بعد جو دوسری چیز ہے، وہ ایمان کے بڑھنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ جو تیسری چیز ہے وہ ہے استقامت، اللہ رب العالمین سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ استقامت کا تعلق آپ کی انفرادی زندگی سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی اجتماعی زندگی سے بھی۔ آپ نے اپنی انفرادی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کرنے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ان پر دوام اور استقامت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ میں نے ایک نیک کام کیا ہے، اس کی ابتدا کی ہے، تو لہٰذا مجھے اس پر آپ استقامت دیجیے گا۔ اجتماعی زندگی کے اندر جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں اسلام کی، آپ نے ان کو شروع کیا، ان پر عمل پیرا ہوئے، آپ نے ایک نظام بنایا، آپ نے ایک پلیٹ فارم قائم کیا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ لہٰذا استقامت بغیر عمل کے وجود سے اس کا دعا کرنا بے معنی ہے کہ آپ استقامت کی دعا کریں اور آپ نے ایک عمل کو وجود ہی میں نہ لایا ہو۔ آپ جہاد کے لیے نہیں نکلتے، آپ نے جہاد نہیں کیا، لیکن آپ رب سے استقامت کی دعا کر رہے ہیں تو بے معنی ہے۔ آپ نے پہلے جہاد پہ نکلنا ہے، اس عمل کو وجود میں لانا ہے، پھر رب سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے رب یہ جو میں نے راستہ اختیار کیا ہے تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین اسلام کے نفاذ کے لیے، اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے، تو مجھے اس پر استقامت دیجیے۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کی بات کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو لہٰذا استقامت، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ تو ربنا اللہ کہنے کے بجائے آپ اس کے باوجود استقامت کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیں تو یہ بے معنی ہوگا۔ تو ربنا اللہ کا جو خاص تقاضا ہے وہ ہے ہی اللہ رب العالمین کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اور جو باطل کی جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنا بھی طاغوت ہے، طاغوتی نظام ہے، اسے ٹکر کھا لینا۔ جب آپ طاغوت سے ٹکر کھائیں گے، جب آپ باطل نظام سے ٹکر کھائیں گے، تو پھر آپ کو استقامت کی ضرورت پڑے گی، اور پھر آپ نے رب سے یہ دعا کرنی ہے
کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما. تو یہ ہے حسنہ، یہ ہے خیر، یہ ہے بلائی. لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ کے پاس دنیا کی کتنی ہی بڑی قوت اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس کتنی ہی وسائل ہوں، لیکن آپ کے پاس حسنہ اور خیر نہ ہو، وہ خیر کو جو شریعت نے ہمیں بتایا، وہ ہدایت نہ ہو، وہ ایمان کی وہ کیفیت نہ ہو، آپ کے پاس وہ استقامت کا وہ جذبہ نہ ہو، تو وہ خیر خیر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ محض دنیا کی نگاہوں کے اندر آپ کے نزدیک دنیا کی نگاہوں میں طاقت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ خیر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ دعا کرنی ہے، بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. ہے ہمارے رب، ہے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی بلائی اور خیر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی اور خیر عطا فرما. اور پھر اس کے ساتھ ایک دعا کرنی ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی فکر آخرت جو ہے اس کو ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہ فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر آپ کو صحیح سیدھے راستے پر گامزن رکھے گی. اس لیے کہ جب آپ کے دل و نگاہ کے اندر فکر آخرت ہے تو آپ کو ایک جواب دہی کا احساس ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن کسی کے سامنے پیش ہونا ہے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رازق ہے، جو منتظم اعلیٰ ہے، جس نے پوری کائنات کا نظام بنایا، تو اس کے سامنے مجھے ایک نہ ایک دن جواب دہ ہونا ہے. تو لہٰذا یہ فکر آخرت کا ساتھ جملہ وقنا عذاب النار یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اب انسان دنیا کے اندر ہر قسم کے اعمال کرتا ہے، اچھے بھی برے بھی، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین انہیں اس شخص کو ان اعمال کا حصہ دیں گے، اس کا پورا پورا اجر دیں گے جو اس نے اچھے کام کیے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ نصیب مما کسبوا، اس کے لیے حصہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اچھے اعمال کیے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بعید نہیں کہ وہ آپ کا مواخذہ کرے، آپ کی پکڑ کرے. لہٰذا اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے زندگی بسر کرنی ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق، لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اس کے مواخذے کا شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنی چاہیے. آخر میں ایک بات کروں گا، اس وقت غزہ اور فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اس وقت مجھے اور آپ کو یہ سوال پیدا کرنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور ہم سے کس انداز کے اندر مخاطب ہوتی ہیں کہ جب ہمارے ہی بہن، بھائی، بچے، خواتین وہ مظلوم اور محکوب ہوں، ان پر ظلم اور جبر کیا جائے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں. اس موقع پر ہمیں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہیے، اور وہ ہم سے کس انداز سے مخاطب ہوتی ہیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اس وقت امت مسلمہ کو عالم جہاد بلند کرنا چاہیے. اپنے غزہ کے جو اور فلسطین کے جو ماں بہنیں ہیں، جو بچے ہیں، جو اہل غزہ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے ہر پلیٹ فارم کو مؤثر کرنا چاہیے، ہر پلیٹ فارم کو ایکٹیو کرنا چاہیے، اور ہمیں جہاد کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جواب تو ہو. اور اگر اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف یہ تو کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی اسرائیل کی مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، اور جو لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں ہم ان کو سراہیں، انہیں سلام پیش کریں کہ آپ کا یہ عمل بہت قابل تحسین ہے. اور جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں تو انہیں فہم کی اس پہنچ تک رسائی دلائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آیا یہ جو بائیکاٹ ہے اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ یہ ہمارا انسانی، دینی اور اخلاقی تقاضا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.